ویلکم ٹو مائی چینل. دس از اے اسٹوری اباؤٹ اے فارمر. ایک کسان کے بارے میں کہانی ہے، اس کے مقدر کے بارے میں. کسان اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے، یہ ایک طوفانی رات ہے، آسمان پر بجلی چمک رہی ہے، جیسے قسمت اور بدقسمتی کے ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو. کچھ خوش نصیب ہوں گے جبکہ کچھ مایوسی میں گر جائیں گے. کون جانتا ہے کہ یہ طوفان مجھے کہاں لے جائے. وہ گہری سانس لیتا ہے، پیچھے جھکتے ہوئے سوچتا ہے، لیکن تبھی دروازے پر ایک زور کی دستک ہوتی ہے. کسان حیران ہو کر اٹھتا اور سنتا ہے. دوبارہ دستک ہوتی ہے، اس دفعہ اور زور سے. کسان اپنے آپ سے، ایک دستک اس وقت اس موسم میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک لالٹین جلاتا ہے اور دھیرے سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے. جب وہ دروازہ کھولتا ہے، ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوتا ہے، بارش میں بھیگا ہوا. اس کا چہرہ سلوتوں کا نقشہ ہے، جیسے زندگی نے اسے تکلیف اور مصیبت کا کہانی بنا دیا ہو. بوڑھا آدمی کانپ رہا ہوتا ہے، اس کا کمزور جسم ہوا کے ساتھ ہل رہا ہوتا ہے. بوڑھا آدمی کمزوری سے کانپتے ہوئے، بیٹا میں تھک چکا ہوں اور بھوکا ہوں. میں دور تک سفر کر کے آیا ہوں اور اب اور نہیں چل سکتا. کیا مجھے آرام کرنے کے لیے جگہ اور کھانے کے لیے روٹی دے سکتے ہو؟ کسان بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں رحم بھر جاتا ہے. بنا کسی ہچکچاہٹ کے وہ دروازہ کھول دیتا ہے. کسان پیار سے، اندر آ جا بابا، یہ گھر چھوٹا ہے لیکن میرا دل اتنا بڑا ہے کہ تمہیں شامل کر سکے. بوڑھا آدمی اندر آتا ہے اور کسان اسے آگ کے پاس ایک کرسی پر بٹھاتا ہے. کسان ایک پل کے لیے سوچتا ہے، پھر دھیرے سے اپنے آپ سے بولتا ہے. کسان سرگوشیاں کرتے ہوئے، میرے گھر میں مہمان ایک رحمت ہے، لیکن میں اس کا کیا دے سکتا ہوں؟ میرے پاس نہ روٹی کا ٹکڑا ہے اور نہ ہی اناج کا دانہ. میں کیسا مہمان نواز ہوں؟ وہ ہر طرف ڈھونڈتا ہے، پھر اس کی نظر کونے میں ایک مرغی پر پڑتی ہے جو دھیرے سے آواز نکال رہی ہوتی ہے. ایک تکلیف دہ فیصلہ اس پر سوار ہو جاتا ہے. کسان پختہ ارادہ کرتا ہے، مجھے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ اصل مہمان نوازی قربانی مانگتی ہے. وہ پیار سے مرغی کو اٹھاتا ہے، ایک پل کے لیے اسے دیکھتا ہے، پھر اسے باہر لے جاتا ہے. منظر پھیڑ ہو جاتا ہے اور صرف طوفان اور آگ کی آہٹ رہ جاتی ہے. کسان بوڑھے آدمی کو گرما گرم کھانا پروستا ہے. وہ دھیرے دھیرے کھاتا ہے اور ہر نوالا محسوس کرتا ہے. کسان کا خاندان ایک چھوٹی سی تھیلی میں بچا کچا کھانا شیئر کرتا ہے. بوڑھا آدمی اپنے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ، بزرگ نے بلند آواز میں کہا، تمہارے جذبات، ہمدردی اور نیک عمل میرے آنکھوں کی پتلیوں کو آنسو میں ڈبوتے ہیں. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے بڑی کالی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور اچانک انہیں باہر نکال دیا. یہ منظر کسان اور اس کے خاندان کے لیے انتہائی دہشتناک تھا. مگر بزرگ نے پرسکون لیکن گہرے لہجے میں کہا، میرے آنکھوں میں ایک خاص لیکوئڈ ہے جو تمہارے جذبات اور دنیا میں پھیلائے تمہارے اچھے اثرات کے ساتھ ملتا ہے. یہ چیز میرے آنکھوں کے سیاہ مادے کو پگھلا دیتے ہیں اور اسی سیاہ مادے سے میں تمہاری تقدیر لکھتا ہوں. کسان یہ عجیب و غریب باتیں سن کر انتہائی پریشان تھا، کیونکہ اس کے لیے ان باتوں کا مطلب سمجھنا مشکل تھا. لیکن بزرگ کی شخصیت اور ان کی ہیبت نے کسان کو خاموش کر دیا اور سارا ماحول عزت اور احترام سے بھر گیا. سرد رات تھی، ہر طرف برف بچھی ہوئی تھی اور کسان اپنے گھر کے چھوٹے سے آنگن میں کھڑا تھا. اس کے ساتھ ایک بزرگ تھا جو بہترین شفقت اور پر اثرات شخصیت کا مالک تھا. کسان نے بزرگ کی مدد کی تھی اور اب وہ شخص اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا. بزرگ کے چہرے پر پرسکون مسکان تھی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو کسی روحانی روشنی کے مانند لگ رہی تھی. دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے موتیاں جیسے آنسو ابھرنے لگے. کسان حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. بزرگ نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، بیٹا ایک جار لے کر آؤ. کسان نے سوال نہیں کیا، وہ گھر کے اندر گیا اور ایک خالی جار لے کر واپس آیا. بزرگ کے گالوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہتے جا رہے تھے. وہ اس جار میں آنسو کو سنبھال کر جمع کرنے لگا. کسان حیرت میں تھا، بابا جی یہ آنسو کیوں سنبھال رہے ہیں؟ بزرگ نے صرف ایک مسکان کے ساتھ جواب دیا، ان میں وہ طاقت ہے جو تم سمجھ نہیں سکتے. دیکھنا یہ تمہاری زندگی بدل دیں گے. رات بھر بزرگ ہنستا اور روتا رہا. ہر آنسو جو جار میں گرتا ایک چمک اور روحانی نور کے ساتھ بھر جاتا. صبح تک جار آنسو سے لبریز ہو چکا تھا. جب صبح ہوئی، بزرگ کا روپ مکمل طور پر بدل چکا تھا. اس کے چہرے پر ایک برف جیسی سفید اور چمکدار داڑھی تھی جو اس کا اصل شناخت کا اظہار کر رہی تھی. وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ پیٹ فادر تھا، انسانی تقدیروں کا محافظ. پھر بزرگ نے کسان کو ایک عجیب حکم
حکم دیا، بیٹا اس مرغی کی ہڈیاں جمع کرو جو کل رات تم نے ذبح کی تھی۔ کسان حیران رہ گیا، مگر وہ بزرگ کی شخصیت کے سامنے آداب سے جھک گیا۔ اس نے ہڈیاں جمع کی اور جار میں ڈال دی۔ بزرگ جار کو برف کے بنے چولہے پر رکھا اور چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جار میں ایک روشنی چمکی اور ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ ہڈیاں دھیرے دھیرے اپنی اصلی شکل میں لوٹنے لگے۔ کسان کی آنکھوں کے سامنے وہ مرغی زندہ جیسے وہ کبھی ذبح ہی نہیں ہوئی تھی۔ کسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جی، یہ معجزہ ہے، یہ کیسے ہوا؟ بزرگ نے ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا، یہ معجزہ ان کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ کسان کا خاندان بھی اس معجزے کو دیکھنے کے لیے باہر آ گئے۔ وہ سب مل کر برف سے ڈھکی زمین پر ناچنے لگے۔ ان کی خوشی کی گونج سرد ہواؤں میں گونج رہی تھی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب سب لوگ صبح کی چائے کے لیے بیٹھے، بزرگ نے اپنے آنسوں کے چند قطرے چائے میں ملا دیے۔ کسان حیرت سے دیکھ رہا تھا لیکن کچھ نہ کہا۔ بزرگ نے کہا، یہ چائے تمہاری یادوں کو مٹا دے گی۔ کچھ یادیں صرف بھول جانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب سب نے چائے پی لی، ان کی یادوں سے رات کا ہر واقعہ دھیرے دھیرے مٹ گیا۔ پورے خاندان کے دل میں ایک عجیب سکون تھا، مگر کوئی بھی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سکون کیوں ہے۔ اس وقت سورج آسمان میں ابھر چکا تھا اور اس کی روشنی نے برف کو پگھلا دیا۔ ندیاں، نالے اور دریاں برف کے پانی سے بھر گئے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ برف کا پگھلنا اور یادوں کا مٹ جانا ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے، بلکہ یہ دونوں واقعہ بزرگ کے ارادے اور فیصلے سے مسلسل طور پر ہم آہنگ ہو رہے تھے۔ وہ بزرگ جو اصل میں دنیا کا تقدیر کا محافظ تھا۔ کسان نے صاف اور روشن منظر دیکھا، مگر اس کے دل کسی اجنبی جذبے سے بھر گیا۔ بزرگ جو اب ہیڈ فادر کا روپ لے لیا تھا، دھیرے سے کھڑا ہوا اور مسکرا کے بولا، میں چلتا ہوں، میرے راستے میں اور تقدیریں ہیں جو مجھے سنبھالنے ہیں۔ پھر وہ بنا کسی شور کے ہوا میں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر کسان کے دل میں ایک عجیب سا تجربہ اور تسکین تھا جو اسے کبھی سمجھ نہیں آ سکا۔ ویلکم ٹو مائی چینل، میں ایان اجاز ہوں۔ آج میں تمہارے لیے اخلاقی کہانی لے کے آیا ہوں۔ یہ کہانی میں اور میرے پاپا نے لکھی ہے، یہ بچوں اور بڑوں کے لیے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بعد میں ملتے ہیں، بائے۔